آپ دیکھ لیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے نیم برہنہ لباس پہن کر مسلمان بچیاں ہمارے کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں نیم برہنہ لباس میں ملبوس مسلمانوں کی بچیاں نظر آئیں گی۔ نیم برہنہ لباس میں ملبوس ہماری شادیوں کی محفلوں میں ہماری مسلمانوں کی اکثر خواتین وہ مردوں کے شانہ بشانہ مخلوط محفلوں کے اندر موجود ہوگی۔ جو روکے گا، جو اس پر بات کرے گا، جو آواز اٹھائے گا، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ 1400 سالہ پرانی سوچ لیے پھرتا ہے، یہ ترقی کا دور ہے، ترقی یافتہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ اب شیطان اور اس کے پورے اولیاء ساری دنیا سے مسلمانوں کے اوپر سے حجاب کو، پردے کو، شرم حیا کے جو وصف ہے اس سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو محروم کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے۔ انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے، فطرت۔ انسان جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، دیکھنے سے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، دل نہیں بھرتا۔ اگر اچھی لگی ہے پھر اس کو وہ چھونے کی کوشش کرے گا، ہاتھ لگا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا، ہاتھ لگانے سے بھی پھر اس کی تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ اپنا اگلا جذبہ وہ اس پر پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک چیز انسان دیکھتا ہے، جب تک اس دیکھی ہوئی چیز کو پریکٹیکل میں نہیں لے آتا اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بے روی، فحاشی، بے حیائی کا جو سیلاب ہے، جس میں پورا معاشرہ بے رہا ہے، میرے بھائیوں اس کے پیچھے اللہ کی قسم سب سے بڑا کردار یہ سوشل میڈیا کا ہے۔ قتل و غارت ہو رہی ہے، ریپ ہو رہے ہیں، آپ تحقیق کریں، اس کی جڑ تک پہنچے، یہ کیوں ہوا ہے؟ اس نے کوئی فلم دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، اس نے کوئی سین دیکھا تھا، اس سین کو اس نے پریکٹیکل کرنے کے لیے یہ کام کر دی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے تک پہنچیں گے پیچھے سوشل میڈیا، اس پر چلنے والے پروگرام، اس پر چلنے والی یہ گندی غلیظ ویڈیوز، اخلاق باختہ، اللہ کی قسم اس کے پیچھے یہ نکلے گا آپ کو ہمیشہ۔ اور پھر دیکھ لیں آپ ہماری نوجوان نسل کی حالت، لوگ پہلے زمانے میں یہ سوشل میڈیا کے عام ہونے سے پہلے اللہ کی قسم میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، نمازیں ہوتی تھی مسجدوں میں، بہت سارے لوگ قرآن پکڑ کے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، کوئی ایک پارہ پڑھتا تھا، کوئی آدھا پارہ پڑھتا تھا، کوئی ایک پاؤ پڑھتا تھا، کوئی جتنا پڑھتا تھا وہ پڑھ کے جاتے تھے مسجد میں قرآن۔ آج آپ دیکھ لیں مساجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ، ان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نماز میں اتنا ٹائم لگ گیا، اب اتنا ٹائم تو ہم نے سوشل میڈیا پر دینا تھا، فیس بک پر لگانا تھا، یوٹیوب پر لگانا تھا، اس میں پتہ نہیں کیا کون کون سے مناظر، کیا کون کون سے پروگرام، وہ تو گزر گئے ہم سے، محروم رہ گئے ہم ان سے۔ جو ٹائم قرآن کو دیتا تھا نماز پڑھنے والا مسلمان، اب وہ ٹائم قرآن کے لیے نہیں بچا، اب وہ فیس بک کے لیے رہ گیا ٹائم سارا، ختم ہو گئی قرآن کی تلاوت۔ آپ اکثریت ہمارے معاشرے کی ایسے لوگوں کو پائیں گے
جن کو قرآن کا ایک صفحہ اللہ کی قسم ناظرے سے پڑھنا نہیں آتا، اکثریت ایسوں کی ہو چکی ہے، ٹائم ہی نہیں ان کے پاس۔ ان ایپس سے ان کو فرصت ملے گی تو قرآن پڑھے گا، ان ایپ سے اس کو فرصت ملے گی ان چینلوں سے تو پھر وہ اللہ اکبر نماز کے لیے وقت نکالے گا۔ نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں بچا۔ بے شمار نماز پڑھنے والے بزرگ وہ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو سوشل میڈیا چلانا نہیں آتا۔ ان کی آگے نوجوان نسل وہ مسجد کے قریب بھی آنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے غلام بن چکے ہیں۔ نوجوانوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیے، ان کا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، نماز ان کو اچھی نہیں لگتی، نماز سے اکتاہٹ ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور دیکھ لیں یہ جو ٹچ موبائل ہے جس پر یہ سوشل میڈیا چلتا ہے، موبائل تو اس لیے تھا کہ ایک بندے کا دوسرے سے رابطہ ہو جائے، رابطے کو آسان کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اس کے لیے ٹچ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ دوسرے موبائل سے بھی رابطہ ہوتا تھا۔ لیکن آج گھر کے ہر فرد کے پاس ٹچ موبائل ہے، اور ہر فرد جو وقت جو فرصت اسے اپنی انسانی ضروریات کے بعد جتنی فرصت ملتی ہے وہ سارے کا سارا ٹائم اس پر صرف کر رہے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ وہ کمرے میں کرا رہے ہیں، جسم ان کا چور چور ہے، جسم میں دردیں ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے، ہماری اولاد ہماری آ کر مٹھیاں بھریں، ہماری خدمت کریں۔ اللہ کی قسم بچوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہیں۔ خامن سارا دن کا تھکا ہوا گھر میں آتا ہے، مارا ہوا، کمائی کرتا ہوا، تھکا ہوا، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دبا دے، نہ کوئی بچہ دبانے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی دبانے کے لیے تیار ہے۔ بیوی کا اپنا موبائل ہے، بچوں کے اپنے موبائل ہے، بچیوں کے اپنے موبائل ہے، وہ ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ سوشل میڈیا کا دل داتا ہے، اس کے پاس کہاں ٹائم، بیوی کے پاس کہاں ٹائم وہ خامن کی دلجوئی کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی تھکاوٹ دور کرے۔ بچوں کے پاس کہاں ٹائم وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ ان کی ضروریات کا یہ تو تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔